السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ معزز دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، خیر کی طرف بلاتے ہو۔ یہاں اس میں اس آیت میں کہا گا بلاتے ہو، امر بالمعروف، تم میں ایک یعنی تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور نہیں عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو آج میں نے ایک موضوع کو لیا ہے جو اس امت کے اندر انتشار ہے۔ ایک ہمارے دینی بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، ان کا نام تھا اویس صدیقی صاحب، انہوں نے سوال کیا تو ان کو میں نے اچھے انداز میں جواب دیا۔ میں نے سمجھا کیوں نہیں اس موضوع کے متعلق اپنے اچھے انداز میں بات کی جائے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں۔ آج امت کے اندر ایک اختلاف بڑے شدید پیمانے پر چل رہا ہے، اور وہ اختلاف ہے رؤیت وحدہ، اختلاف مطالعے۔ یہ تنازع، جھگڑا، اختلاف چل رہا ہے، تو میں نے سمجھا کیوں نہ اس کی مختصر اس موضوع پہ کچھ بات کی جائے، اس موضوع پر کچھ کسائی کروں۔ اللہ نے جتنا مجھے علم دیا اس کے مطابق
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے نبی ان لوگوں کو بتا دو، یہ آپ سے نئے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ ان کو بتا دو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس لیے ہے تاکہ تم اس سے اپنی عبادت شمار کر سکو، اپنے حج کو متعین کر سکو، عورتوں کی عدت اسی سے متعین کرو، اسی سے شمار کرو، اسی سے اپنے ہر کام کو انجام دو۔ تو اللہ نے یہ حکم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ وہ اپنے اپنے شہر والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اور پوری دنیا کے لوگ اس آیت پر کس طرح اکٹھا ہوں گے، کس طرح جمع ہوں گے؟ جب وہ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، عید کریں گے، تو اس کے مطابق کریں گے، ہلال کے مطابق۔ چاند کا جب آغاز ہوتا ہے، جب کہیں رؤیت ہوتی ہے، تو وہ ہمارے لیے بلکہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ وہ چند شہر والوں کے لیے ہے، نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ جہاں بھی اس کی رؤیت ہوتی ہے، جہاں پہلے رؤیت ہو جاتی ہے، اب پوری دنیا جو ہے یہ 20 یا 22 گھنٹوں کے اندر ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر ہے، تو دن نہیں بدلتا ہے، پورا دن یعنی دنیا اسی کے اندر گھوم رہی ہے۔ اور اللہ جب چاند کو ہلال کرتا ہے، نیا چاند نکالتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو لے کر امت میں ایک اختلاف چل رہا ہے، ایک اختلاف مطالع ہے۔ اپنے اپنے شہر کی رؤیت لوگوں نے بنائی، ایک رؤیت وحدہ عالم رؤیت۔ تو قرآن سے اور حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی چاند ہے، ایک ہی رؤیت ہے، اسی کے مطابق روزہ رکھو، اسی کے مطابق عمل کرو تم سب۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کے دیکھے جانے پر روزہ رکھو اور چاند کے دیکھے جانے پر عید کرو، تم سب، ایک نہیں، ایک شہر والے نہیں، تم سب۔ اگر مطلع اگر آلود ہو تو 30 پورے کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی عام حدیث ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر نہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کو خاص نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جمع ہے، تم سب اس کے مطابق روزہ رکھو، اسی کے مطابق عید کرو، تم سب۔ یہ نہیں الگ الگ شہر والے، کہیں بھی اس حدیث کے اندر یہ نہیں آیا اپنے اپنے ملک کا اعتبار کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، دنیا جو ہے پوری، کہیں
کوئی 2 گھنٹے آگے ہے، کوئی 2 گھنٹے پیچھے ہے، کوئی 10 گھنٹے آگے ہے، کوئی 10 گھنٹے پہلے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں، جہاں مغرب پہلے ہوتی ہے، جہاں پہ جس علاقے میں مغرب پہلے ہوتی ہے وہاں پر چاند پہلے نظر آتا ہے۔ وہ نظر آئے یا نہ آئے مگر وہ وہاں پہلے ہی نظر آتا ہے، اس کو ہم پہلے شمار کریں گے، بھلے ہی اس کی شہادت ہمیں کہیں اور سے چند گھنٹوں کے بعد مل جائے، اس کو ہم قبول کر لیں گے، اور قبول کر کے اپنے ٹائم کے مطابق ہم اس عمل کو کریں گے۔ جیسے ہی ہمارے یہاں پر صبح ہوگی، سحری کھائیں گے ہم اور روزے کا آغاز کر دیں گے۔ جس علاقے میں جو بھی، جیسے اللہ نے ویسے ہی حکم دیا، جیسے آپ کے یہاں پر وقت آتا رہے گا ویسے ہی عمل ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم کسی سے 2-2.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ آگے ہو اور ہم 24 گھنٹہ پیچھے چلے جائیں۔ ہم ساری نمازیں سعودی عرب سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہم ان سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھتے ہیں، عصر کی نماز 2.5 گھنٹے پہلے، مغرب کی نماز 2.5 گھنٹے پہلے، عشاء کی نماز 2.5 گھنٹے پہلے، فجر کی نماز 2.5 گھنٹے پہلے، جمعہ ان سے ہم 2.5 گھنٹے پہلے پڑھتے ہیں، جو ہماری ہفتے واری عید ہے، چھوٹی عید، جب اس میں کسی طریقے کا اختلاف نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہی دن ہوتا ہے جمعہ۔ آج جو بھی دن ہے، آج کیا ہے؟ آج سنڈے کا دن ہے، پوری دنیا کے اندر سنڈے ہے، پوری دنیا کے اندر تاریخ نہیں بدلتی ہے، دن نہیں بدلتا ہے، دن 24 گھنٹے کے بعد بدلے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر جو ملک ہے، جو جتنے ملک ہیں سارے پوری دنیا 24 گھنٹے کے اندر ہے، تو وہاں دن نہیں بدلے گا، وہی تاریخ ہوگی، وہی دن ہوگا، کچھ گھنٹوں کے اندر سب چیز۔ تو ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، جیسے ہم نے رویت مانی، ہمارے یہاں رویت ہو یا نہ ہو، اگر کہیں اور سے خبر آ جاتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جو کیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس چند سوار آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے کل شام میں چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کتنی دوری سے آئے ہو، بعید سے آئے ہو، قریب سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اور یہ سوار جو تھے یہ کس وقت پہنچے، یعنی عصر اور ظہر کے درمیان میں پہنچے، یعنی عصر کے قریب وہ چند سوار پہنچے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا روزہ توڑ دو، سب نے روزہ توڑ دیا، روزہ کھول دیا۔ عید کی نماز کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ عید کے لیے ہم کل نکلیں گے، عید کے لیے ہم کل نکلیں گے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تم کس شہر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، یا ہمارے لیے اب اپنا چاند ہے، تمہارے لیے تمہارا چاند ہے۔ اللہ کے رسول نے اس خبر وحید کو قبول کر لیا۔ اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے میرا ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث لاؤ جس میں اللہ کے رسول کے پاس خبر ملی ہو، وقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق خبر واحد ملی ہو، اور اللہ کے رسول نے اس کا انکار کیا ہو۔ نہیں ہے کسی کے پاس، یا کوئی ایسی احادیث دکھاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو اپنے اپنے بلد کا، اپنے اپنے شہر کا، اپنے اپنے شہر کے مطابق عمل کرو، اپنی اپنی رویت کے مطابق عمل کرو۔ کہیں بھی نہیں کہا، نہ اللہ نے کہا۔ اللہ نے تو کن فیکن ہو جاتا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی چاند ہے، ایک ہی حکم ہے۔ اب کہتے ہیں چاند دیکھ کر، بھائی میرے بھیا چاند کا دیکھا جانا اس آیت سے، اس حدیث سے مراد ایک اپنی آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کیا شک میں ڈالا جاتا ہے، دیکھو آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہو، سعودی عرب کے مطابق نماز پڑھ لو گے اس کے ٹائم پہ، آپ دیکھیے
ہر وقت ہر کام اپنے ٹائم پہ ہوگا، ہر کام اپنے ٹائم پہ ہوگا، جہاں جیسے ہی اس کا وقت آئے گا ویسے ہی عمل کریں گے۔ 2.5 گھنٹے پہلے آئے گا وہ کام، وہ 2.5 گھنٹے پہلے وقت آئے گا تو 2.5 گھنٹے پہلے عمل ہوگا، 2.5 گھنٹے بعد ہوگا تو 2.5 گھنٹے ہمارے یہاں جو ٹائم ہوگا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو ان لوگوں کو مشکوک میں ڈالنا ہے، کہیں رات کہیں دن۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اپنے اپنی رویت، اپنے اپنے شہر کی رویت۔ میرا سوال یہ ہے، جو لوگ ممبئی دلی کی شہادت پر، ممبئی والے عید کرتے ہیں، دلی کی شہادت پر کرناٹک والے عید کرتے ہیں، بنگلور والے عید کرتے ہیں، بہار والے، بنگال والے، کیا ان سب کا ٹائم ایک ہے؟ کیا ان سب کا ٹائم ایک ہے؟ دلی والے ممبئی کے ٹائم پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جب وہ سوال کرتے ہیں میں بھی سوال ان سے، میرا سوال ہے کیا وہ دلی کے ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ممبئی والے دلی کے ٹائم پر، یا دلی والے ممبئی کے ٹائم پر، یا بہار والے دلی کے ٹائم پر نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کھول سکتے ہیں، روزہ کا آغاز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دلی اور بہار کو آدھا پون گھنٹے کا فرق ہے۔ بہار میں آدھا پون گھنٹے پہلے سورج غروب ہو جاتا، ہم سے پہلے ہی وہ روزہ کھول لیتے ہیں۔ کلکتہ والے 50 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں روزہ ہم سے، تو کیا ہم ان کے ٹائم پہ کھول سکتے ہیں؟ جب ہم رویت ہماری ایک ہے، ٹائم الگ الگ کیوں؟ پھر آپ بھی اس عمل کو کرو جو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ بھائی اپنے یعنی تم سعودی کے ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہو، تو میرا بھی سوال ہے تم کلکتہ کے ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہو، ممبئی کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہو، یا کلکتہ والے دلی کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بالکل قطعی مقصد نہیں ہے اپنے اپنے ٹائم کا، صرف یہ ہے جہاں جیسے ہی وقت ہوگا ویسے ہی اس عمل کو شروع کر دیں گے اور رویت کو قبول کریں گے۔ ہمارے یہاں صبح آ جائے گی، پہلے ہم روزے کا آغاز کریں گے تو شہری گائیں گے، کچھ علاقے میں 2.5 گھنٹے بعد آئے گی، کچھ علاقے میں 10 گھنٹے بعد آئے گی، وہ اسی کے اعتبار سے چلتے چلے جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے چاند ملیشیا، انڈونیشیا اور کیرلا میں چاند دکھتا ہے۔ کیا کیرلا کا چاند جب ہماری رویت کرناٹک بنگلور تک کافی ہے، وہاں تک کافی ہے، کلکتہ تک، گجرات تک کافی ہے، تو کیا کیرلا میں جو چاند دکھتا ہے وہ چاند نہیں ہے؟ جبکہ ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پہ، کیا وہ چاند نہیں ہے؟ چاند ہے۔ اس کی نہ ماننے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس جو کہتے ہو کہ اپنے اپنے ملک کا اعتبار ہوگا؟ جہاں ہمیں خبر ملتی کہ پہلے دور میں وسائل ذرائع نہیں تھے، لوگ جس طرح چاند نظر آتا تھا ویسے عمل کرتے تھے۔ آج وسائل ذرائع کا فائدہ اٹھاؤ، میڈیا کا فائدہ اٹھاؤ، سارے کام ہم میڈیا سے کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں، کہ وہاں پر وہ عمل نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام حکم ہے، باقی حکم ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ جیسے ہی اب دیکھیں ہم نے مسجدوں کے اندر کیلنڈر بنائے ہوئے، کیلنڈر بنائے نا، نماز کا ٹائم پورا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا، اذان کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں تو کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اللہ کے رسول کے دور میں تو مائک نہیں تھا، اللہ کے دور کے نبی کے زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، یہ تھی گھڑی؟ آج تم نے کیوں ٹائم بنانا پڑا تمہیں؟ کیوں اس کے مطابق کیوں نہیں اس عمل کو ویسے کرتے ہو جیسے اللہ کے رسول نے کیا؟ سورج کو دیکھ کے پتہ چل جاتا سورج غروب ہو گیا، روزہ کھول لیتے۔ نماز کا ٹائم ہوتا، انہوں نے حالے بنائے ہوئے تھے، ناپے بنائے ہوئے تھے، پرچھائی کو دیکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کیلنڈر بنائے تم نے؟ جب آپ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کے زمانے میں جس طرح ہوتا تھا ویسے عمل کرو۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، چاند کے دیکھے جانے پر عید کرو، چاند کے دیکھے جانے پر روزہ رکھو۔ اگر مطلب اگر آلود ہو تو 30 پورے کرو، 30 پورے کرو۔ اب 30 پورے کریں، یا پھر کہیں سے خبر آ جائے، صحیح نسائی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، یا کہیں سے خبر آ جائے
تو اس کے مطابق روزہ رکھو، اسی کے مطابق عید کرو، اسی کے مطابق حج کرو، اسی کے مطابق قربانی کرو۔ اگر مطلب برآں تو 30 پورے کرو۔ اب یہ کہاں ممکن ہے کہ پوری دنیا کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم یہ نہیں ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں بادل چھا جائے، کہیں بھی چاند نظر نہ آئے، اگر چاند، بھئی مدینہ والوں نے چاند نہیں دیکھا، اللہ رسول کو چاند نظر نہیں آیا، چند سواروں نے آ کے بتا دیا، تو وہاں تو بادل تھے، وہاں پولو سن تھا، وہاں چاند نظر نہیں آیا، وہاں چاند نظر آ گیا، تو اللہ رسول نے خبر مانی نہیں مانی؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہمارے یہاں بادل تھے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ میرے بھائیہ، پاکستان 500 کلومیٹر کی دوری میں اس کی شہادت نہیں مانتے، کشمیر کی شہادت نہیں مانتے، مان لے تو 1700 کلومیٹر کی کلکتہ، اس کی کلکتہ کی، ممبئی کی، کرناٹک کی، بنگلور کی، کیرلا کی شہادت کو انکار کرتا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ میرا سوال ہے، دلیل دیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان لائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے عمل کرو، ورنہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روشن دلیل چھوڑی قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہمیں لا رہا ہے، تو ہمیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے، کون سا طریقہ ہے؟ 30 سے زائد حدیثیں ہیں جو رویت وحدہ کی اشارہ کرتی ہیں۔ ترمذی کی روایت، ترمذی کے اندر اللہ رسول فرماتے ہیں جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو سب لوگوں کا روزہ ہے، جس دن تم عید کرتے ہو سب لوگوں کی عید ہے، جب تم قربانی کرتے ہو سب لوگوں کی قربانی ہے۔ اب سب لوگوں میں یہ مدینہ کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ ہیں، یہ مجھے جواب دو، اس کا جواب چاہیے مجھے، ورنہ اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ ابن ماجہ کے اندر بھی روایت ہے اسی طرح۔ تو لوگوں کو مشکوک میں نہ ڈالو، شک نہ کرو، مرفوع حدیث پیش کرو اگر تمہارے اندر دم ہے، نہیں تو لوگوں کے راستے سے ہٹ جاؤ، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ سب سے اہم بات یہی ہے، چاند کا جو مسئلہ ہے رویت وحدہ کو ہی، یہی مسئلہ درست ہے، باقی سب باطل ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لوگوں کو لڑا رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں فرقہ نہ ڈالو، فرق نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اللہ تمہیں اختلاف سے روک رہا ہے، تم اختلاف میں لوگوں کو ڈال رہے ہو، اپنے اپنے ملک کا اعتبار کرو، کہیں رات کہیں دن۔ میرے بھیا کو کیسے نماز پڑھیں گے؟ ہر آدمی اپنے وقت پر نماز پڑھے گا، جیسے تم بھی پڑھتے ہو۔ میں نے کہا نا کلکتے کی رویت پر آپ عمل کر لو، جب ایک رویت مانتے ہو نا تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل بھی کرو، جیسے تم ہم سے سوال کر رہے ہو، ہم بھی سوال کر رہے ہیں نا، ہم سعودی کی رویت کو مانتے ہیں، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ انہی کے مطابق عمل کرو، پھر انہی کے ٹائم پہ نماز پڑھو۔ میرا بھی تو یہی سوال ہے، تم ممبئی کے ٹائم پر اور کلکتہ کے ٹائم پر عمل کرو، کھولو روزہ۔ ہمارے یہاں تو سورج ہے دہلی میں، وہاں بھی سورج، وہاں کھا وہاں آدھا پون گھنٹہ ہو گیا، روزہ کھولے بھی نماز ہوئے بھی کر سکتے ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے، تم بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں کو جھانسا دینا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ دراصل میں اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، لا یشعرون، لیکن انہیں کوئی شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ عقل دانی بالکل فیل ہے۔ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں ان کے اندر عقل دانی تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، تو انہیں میں روشنی کی طرف لا رہا ہوں، جس طرح اللہ ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے سب کو۔ اور تو یہ تاریکی سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ایک جمع کیا، اللہ نے ایک امت بنایا، ایک ہمارے لیے قرآن کریم ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، تو کیوں نہ ہم ایک وقت میں نماز پڑھیں، کیوں نہ ہم ایک وقت میں ایک ہی دن، وقت نہیں ایک ہی دن میں روزہ رکھ کے ایک ہی دن میں عید کریں، کیوں؟ بہت آسان ہے۔
جیسے جیسے ٹائم داخل ہوگا اسی کے مطابق عمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آؤ رسول کی طرف ان سے سوال کرو کہ اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہے تمہارے پاس؟ ویسے ہی لڑا رکھا امت کو، نہیں کہیں رات کہیں دن۔ اور تمہارے لیے بھی تو وہی حکم ہے نا جو تم ہمارے لیے حکم لگا رہے ہو۔ ہمیں کہہ رہے ہو ان کے مطابق آپ روزہ رکھ لو، انہی کے مطابق نماز پڑھو۔ اب میں کہتا ہوں کلکتہ والوں کے مطابق تم عمل کر لو، جو رویت ایک مانتے ہو نا کلکتہ والے اسی رویت کو قبول کرتے ہیں، ممبئی والے بھی دلی کی رویت کو کرناٹک تک مانتے ہیں، 500 کلومیٹر کی نہیں مانتے، 1500-1700 کلومیٹر کی مان لیں۔ ایک روایت قریب کو لے کے پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو روایت نہیں ہے، جو اجتہاد ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، جس میں نہ یہ حکم ہوا کہ اللہ کے رسول نے روزہ اللہ کے رسول کے بعد کی بات ہے، وہ پہلی تو نہیں ہے۔ ابن عباس نے عید کری نہیں کری کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ چند سوار قریب جو تھے وہ چل کر آئے اور رمضان کے آخری اشرے میں پہنچتے ہیں، تو کیسے وہ قبول کرتے بھائی وہ اس رویت کو؟ یہ اس روایت کو لے کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمٹے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نمٹے گا ان سے جنہوں نے لڑوایا۔ پہلے علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتا، مؤاخذہ نہیں کرتا۔ جہاں میں علم نہ ہو کسی چیز کا تو ویسے ہی عمل کرو، لیکن جب علم ہو جائے، جب تمہیں علم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تم پہ نماز پڑھنی نہیں آ رہی، جب تک معاف ہے، جب تک نہیں آتی، لیکن جب وہ آ جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ اس طرح نماز پڑھی جائے گی، پھر آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میرا سوال ہے، بر صغیر میں جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، کیا سب نے نبی کو دیکھا؟ وہ کیسے نماز پڑھے؟ اب نبی کو میں نے تو نہیں دیکھا، یا ہمارے ملک کے جو علماء ہیں انہوں نے تو نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا صحابہ کے علاوہ؟ نہیں دیکھا۔ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھو گے نبی کے طریقے میں؟ کیوں پڑھو گے اب جب تم نے دیکھا ہی نہیں؟ جب تم نے چاند نہیں دیکھا کہیں سے، اور خبر تو آ گئی حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ رسول نے ایسے پڑھی، تو ویسے ہی آپ ایسے ہی عمل کرو، ایسے ہی عمل کرو۔ جس طرح تم نماز نبی کو بغیر دیکھے پڑھ رہے ہو، تو چاند کو بغیر دیکھے کہیں کی شہادت پر کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ کیوں نہیں عمل کرتے بھائی؟ جو نماز پڑھ رہے ہو، نبی کو تو آپ نے دیکھا نہیں، نماز پڑھ رہے ہو کہ ایسے پڑھ رہے ہیں نبی کو دیکھا ہم نہیں دیکھا؟ جب نبی کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی فرض۔ جب تمہارے اوپر ایک جگہ کی رویت کافی نہیں ہوگی تو یہ حدیث تو یہ کہاں سے تمہارے اوپر پوری ہو جائے گی؟ یہ کہاں سے عمل کرو گے اس میں؟ نبی کو جب تم نے دیکھا ہی نہیں، کیوں عمل کرو گے؟ نبی کو دیکھتے تو عمل کرتے، جس طرح آپ کہتے ہو چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، جب تک نہ دیکھ جائے۔ اگر کسی شہر میں دیکھ جائے تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، کچھ علاقوں کے ہم قبول کر لیتے ہیں، کچھ علاقوں کے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی چاند کے کچھ خطے ہوتے ہیں، کہیں چاند صاف نظر آ جاتا ہے، اور دہلی کے اندر قسم خدا کی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں، ممبر رسول پر میں نے کم سے کم 20 سال ہو گئے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھے ہوئے۔ دہلی کے اندر خبر پہ ہی روزہ رکھتے ہیں، خبر پہ ہی عید ہوتی ہے، اور یہ نظام بنایا ہوا ہے ہمارے ملک کے علماء نے۔ پہلے سعودی میں ہوتی ہے ایک دن پہلے، ہمارے ایک دن بعد میں ہوتی ہے، سارے کام ان سے پہلے کر رہے ہیں، عید ہم 24 گھنٹے کے بعد کر رہے ہیں۔ کون سا قانون، کون سا نبی کا طریقہ ہے یہ؟ انصاف ہے؟ یہ عدل ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ ان عالموں کی بے وقوفی ہے۔ میں ان عالموں سے درخواست کرتا ہوں جو انہوں نے لڑا رکھا ہے امت کو، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے پہ اتفاق کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں، لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، اختلاف میں نہ ڈالیں، صرف حدیث پہ عمل کروائیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ کے رسول نے جیسے عمل کیا ویسے کروائیں۔ اللہ کے رسول نے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ عید نہیں کروائی، کوئی حدیث ہی نہیں آتی اس قسم کی۔ مرفوع حدیث دکھا دو، آپ پیش کر دو، اگر تمہارے اندر دم حدیث پیش کر دو مرفوع، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو کہ اپنے ملک کا اعتبار ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا توبہ کر لو گے، نہیں تو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ عمل کرو۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان سب کا جس دن یہ روزہ رکھ رہے ہیں تم اس دن روزہ رکھو، کیوں نہیں رکھ رہے؟ وہ کیا انہی کے لیے حکم تھا؟
ہمارے لیے نہیں ہے حکم، نبی کا ہر حکم، اللہ کا ہر حکم ہم سب کے لیے ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے مطابق جتنے گھنٹے کا فرق ہوگا اتنے ہی گھنٹے سے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ 2.5 گھنٹے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے ہم عمل کریں گے، 2.5 گھنٹے بعد ہے تو 2.5 گھنٹے بعد کریں گے۔ 10 گھنٹے گھنٹوں کے اعتبار سے فرق ہوگا، دن کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ دن کے اعتبار سے فرق کرنے والے وہ گمراہی کی طرف ہیں، ان کی بات درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے، ان کی بات باطل ہے۔ وَقُلْ ذَاهَ الْحَقُّ وَذَاهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا باطل مٹ جاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول پہ یہی آیت نازل ہوئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ اب ہمیں حق پتہ چل گیا تو باطل اپنے آپ بھاگے گا۔ ہمیں حق کا علم ہو گیا تو پتہ چل رہا، ہمیں پہلے خبر نہیں آتی تھی، اب خبر مل رہی ہے ہمیں، تو اس پہ ہم عمل کریں گے۔ ہمارے کانوں میں آواز آ رہی فلاں جگہ چاند دکھ گیا، امام ابو حنیفہ کا فرمان، اگر کہیں سے چاند کی خبر مل جائے تو اسی کے مطابق روزہ رکھو، خبر مل جائے تو ہمیں اس روزے کی قضا لازم ہے۔ کل کہیں روزہ تھا، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، ابن تیمیہ کا فتویٰ، البانی صاحب کا یہی فتویٰ۔ پہلی رائے کو قبول نہیں کرتے، دوسری رائے کو لیتے ہیں، جو بھائی انہوں نے یہی تو کہا کہ جب تک پتہ نہیں چل رہا ہے تو ویسے ہی عمل کرو، جب پتہ چل جاتا ہے تو کیوں نہیں عمل کرتے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دن نہیں بدلتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں دن بدل جاتا ہے ان لوگوں کو اپنا علاج کرانا چاہیے، علاج، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔